بڑا کرنا پڑا. اقبال نے ایک تصور دیا تھا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے. جب ہم کہتے ہیں کہ نائجیریا میں اگر کسی شیعہ کا خون بہتا ہے تو مجھے تڑپنا چاہیے، اگر میں تڑپتا نہیں ہوں تو اس تڑپ کا تعلق میرے ایمان سے تھا. میرا ایمان ناقص ہے، اس لیے کہ اگر ایمان کامل ہو تو میرے اور اس نائجیرین شہید کے درمیان جو تعلق ہے وہ سرحد کا تعلق نہیں ہے، پوست کا تعلق نہیں ہے، گوشت کا تعلق نہیں ہے، نسل کا تعلق نہیں ہے، فکر کا اور سوچ کا تعلق ہے. اور یہی سوچ اور فکر کا تعلق سلمان کو ایران سے اٹھا کر مدینہ پہنچا کر رسول کے اہل البیت میں داخل کرتا ہے اور رسول کے چچا زادوں کو اس دائرے سے نکال کر تبت یدا ابی لہب بنا دیتا ہے. یہ فرق ہے اس نظریے میں اور اس مادی دنیا کے ان بنائے ہوئے ہتھ کنڈوں میں جس کے ذریعے سے انسان فکری طور پر محدود سے محدود تر ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں. آج بعض اوقات جب بعض بزرگوں کو میں سنتا ہوں، بزرگوں سے مراد جن کا ماما بڑا ہے، جن کا نام بڑا ہے، جن کے القاب بڑے ہیں، تو ان بڑے القاب، بڑے ناموں اور بڑے عناوین کے اندر جو فکر نظر آتی ہے وہ چیونٹی کے سر سے بھی چھوٹی نظر آتی ہے. اتنی محدود، اتنی چھوٹی کہ ان کو صرف ایک نقطہ نظر آتا ہے. اس لیے بعض لوگوں کو میں جب دیکھتا ہوں کہتے ہیں بھائی ہم کام کرنا چاہتے ہیں لیکن سیاسی طور پر آپ نہ سوچیں، سیاسی میدان میں نہیں، سیاست کو دین میں داخل نہ کریں. بھائی جو دین ایسا ہو جس کو دوسرے مسلمان کو درپیش چیلنجز کا ادراک نہ ہو، خیال نہ ہو، احساس نہ ہو، دوسرے لوگ آئیں کسی اور مسلمان کو رکھیں ایک طرف، کسی اور انسان کو پامال کر دے اور آپ کہیں میرا تعلق نہیں ہے، یہ سیاست ہے، تو اس سے بڑھ کر بے دینی اور کوئی ہو نہیں سکتی. دینداری کیا ہے؟ دینداری ہے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے انسان سوچے، اللہ کی مخلوق کے لیے تڑپے، اللہ کی مخلوق کے لیے اٹھے، اللہ کی مخلوق کے لیے برسر پیکار ہو، اللہ کی مخلوق کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے جد و جہد کرے اور اس کا امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہو. تکبیر، اللہ